السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کے پاس 11 دن بچے ہیں، صرف اور صرف 11 دن، اور ان 11 دنوں کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیصلے سے اس بات کا تعین ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب درست فیصلہ کرتے ہیں یا اپنے لیے اس آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس پر وہ اب تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس 2 آپشنز بچے ہیں۔ ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا جو ان کا روایتی نعرہ ہے جس کے اوپر انہوں نے کنٹینر پر بھرپور سیاست کی، اور ہم نے ان کی الیکشن کیمپین کے اندر ہر دیوار پر اس نعرے کو ٹنگے ہوئے دیکھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ دیکھنا یہ ہے کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے یا اپنے ایک اور بیان کے مطابق یو ٹرن لے لیتے ہیں، کیونکہ ایک بیان کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ لیڈر وہی ہے جو یو ٹرن لے اور حالات کے مطابق اپنے موقف کے اندر لچک پیدا کرے لیکن مقصد کی طرف بڑھے۔ اور عمران خان صاحب کا مقصد یقینی طور پر اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں تو اقتدار میں رہنا ہی ہے، اور ان 2 آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب اب ان کے لیے لازم ہو چکا ہے، کیونکہ حتمی طور پر 21 اکتوبر سے پہلے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور 22 اکتوبر کو اگر ان کا فیصلہ یو ٹرن کے حوالے سے نہ ہوا بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے حوالے سے ہو، تو 22 اکتوبر سے آنورڈ ایک مشکل وقت ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امتحان بھی ان کے لیے بڑا سر اٹھا کے کھڑا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا جو بنیادی موقف چلتا آ رہا ہے ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے چور، لٹیرا، ڈاکو، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہمیں جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا، اور ان کے بیانیہ کیا تھا اگر ہم غور کریں تو ان کا بیانیہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو، سویلین حکومت کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، اور تاکہ تمام ادارے اپنی اپنی نہ صرف آئینی حدود میں رہیں اور اپنا اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں، کسی کو کسی کے اوپر مسلط ہونے کی یا سپریمیسی کی، اپنی طاقت دکھانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس ایک اہم مرحلہ ہے، کیونکہ ان کے پاس آئی ہوئی ہے ایک سمری، اور اس سمری پر انہوں نے 2 لفظ میں سے ایک لفظ لکھنا ہے، یا تو اپرووڈ لکھنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے جس تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ ریجیکٹڈ لکھتے ہیں یا اس سمری کو واپس بھیج دیتے ہیں ریجیکٹڈ لکھ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر نواز شریف صاحب کے ہی بیانیے کی توثیق کریں گے، یعنی وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب کو اپنا قائد تسلیم کریں گے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوگا، کیونکہ یہ بیانیہ اس شخص کی طرف سے، یہ جو تصدیق ہے اس شخص کی طرف سے سامنے آئے گی جس نے اپنے 3 سال کے دور کے اندر صرف اور صرف ایک کام کیا کہ نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائے، نواز شریف صاحب کا بدترین سیاسی مخالف ثابت ہو، اور اس حد تک مخالف چلا جائے کہ خاندان کی عورتوں کو بھی مقدمات میں ملوث کر کے عدالتوں میں گھسیٹے۔ اس قسم کی صورتحال جو پیش آئے گی وہ ان کے لیے خاصی طور پر تشویشناک بھی ہوگی، اور اس کا ان کو خاصا جو جواب ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال کو، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے، کیونکہ اس بیانیے کو، یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب اصل میں چاہتے کیا تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا۔ دوسری جانب یہ سمری کا جو تنازع ہے اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اب حکومتی سطح پر بھی، اور ایک وفاقی وزیر جو ہیں اطلاعات و نشریات کے جناب فواد چودھری صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ تصدیق سامنے آ چکی ہے کہ ہاں یار کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے لیکن یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وزراء ہیں اور کچھ اور جو شخصیات ہیں وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے بیک چینل ڈپلومیسی کر رہی ہیں، وہ کہاں تک پہنچا، ان تمام سوالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور نتیجہ یقینی طور پر 2 آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب ہے۔ اس تک اب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف صاحب کے بیانیے تک آتے ہوئے 3 سال جو لگے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اس جو بیانیہ انہوں نے اپوزیشن کے خلاف کھڑا کیا تھا کیا خود اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے؟ امپورٹنٹ چیز ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ایک تقرری سے جس کا نوٹیفیکیشن یا جس کی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور اس آئی ایس پی آر کی سمری کے جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت فلاں عہدے پہ کام کرے گی، یہ شخصیت فلاں عہدے پہ کام کرے گی، یہ شخصیت فلاں عہدے پہ کام کرے گی، اور اسی جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کا تقرر
کر دیا گیا ہے 11ویں کور میں، یعنی پشاور کور کی وہ کمان کریں گے، لہٰذا ان کا جو لاسٹ ڈے یعنی یہ جو جوائننگ ڈیٹ بنتی ہے اس کور کو جوائن کرنے کے لیے وہ 22 اکتوبر بنتی ہے، اور اسی طریقے سے 22 اکتوبر کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو کور کمانڈر کراچی تھے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، انہوں نے اپنا جو نیا عہدہ ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اس کو جوائن کرنا ہے، یعنی اب 10 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک کے 11 دن بچتے ہیں، اور ان 11 دنوں کے اندر عمران خان صاحب نے فیصلہ لینا ہے۔ اب معاملہ شروع ہوتا ہے اس پریس ریلیز سے پہلے ہی، کیونکہ اس سے پہلے اس بات کی اطلاعات آتی رہی ہیں، اور انسائٹ کے فورم سے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہا ہوں کہ 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس بات پر قائل کیا کہ جناب ابھی کچھ یہاں پہ کام باقی ہیں، لہٰذا ان کو ابھی یہاں پہ کنٹینیو کرایا جائے، اور آرمی چیف نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا اور انہوں نے کنٹینیو بھی کیا۔ لیکن اب جب یہ فیصلے کا وقت آیا تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جو مجھے انفارمیشن ہے کہ جناب آپ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو دسمبر یا جنوری تک کنٹینیو کرائیں۔ اب کنٹینیو کرانے کا جب مقصد ہے تو اس کے پیچھے کچھ عمران خان صاحب کے اپنے کچھ موٹیوز بھی تھے اور کچھ ایسے کام تھے جو وہ چاہتے تھے کہ وہ ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ابھی تغیر تبادلوں کا فیصلہ ہے، یہ کور کمانڈرز کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا چونکہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے، لہٰذا میں اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور آپ اس کا جو سمری ہے اس پر سائن کر کے بھجوا دیں تاکہ آپ کا جو آفس ہے پرائم منسٹر آفس وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایشو کر دے تاکہ سموتھلی کام چلے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس سمری پر ابھی تک، یعنی جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تک اس سمری پر دستخط نہیں کیے۔ اب اس سمری پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے ایک بحران یا ایک تناؤ کی کیفیت سامنے آتی ہے، اور مختلف جو شخصیات ہیں اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے، برج کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، جس میں اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اس ساری مہم کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ اس ساری گیم سے بظاہر آؤٹ نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو معاملات کو طے کرنے والی جو میں نے آپ کو شخصیات کے نام بتائے ہیں، ان میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں جو یہ پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے امیدوار بھی ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب۔ یہ بات البتہ ضرور طے ہے کہ اس کے اندر مجھے کسی قسم کا کوئی بہم نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب یقینی طور پر صدق کے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے طے کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو قائل کیا جائے کہ جناب آپ بات کو آگے بڑھائیں، تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں، جو یہ سمری ہے تاکہ اس کا تنازع نبٹ جائے اور معاملات آگے چلیں۔ اب اگر 21 اکتوبر تک یہ معاملہ چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر خان صاحب کے لیے کچھ پرابلمز آئیں گی، کیونکہ 22 اکتوبر سے نئے عہدیداروں نے چارج لینا ہے، اور 22 اکتوبر سے ہی قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی آغاز ہونا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہونے ہیں 2 مرتبہ جوائنٹ سیشن۔ ایک جوائنٹ سیشن ہونا ہے انتخابی اصلاحات کے بل پر ووٹنگ کے لیے، اور دوسرا جو جوائنٹ سیشن ہونا ہے وہ ہونا ہے نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کی منظوری کے لیے، جس کا بظاہر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ آرڈیننس کو لایا جائے گا چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی توسیع کے لیے، لیکن وہ توسیع کا تو آپشن شاید اس کے اندر اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، اس پر فوکس بھی شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال عمران صاحب کی حکومت نے جو جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو جو کام کیے ہیں، جو جو پروجیکٹس کی منظوری دی ہے، جن جن پروجیکٹس کے اندر انہوں نے ان کے فیصلوں کے اندر غلطیاں ہیں جس کی بارہا نشاندہی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ چینی کی امپورٹ ہو، چینی کی ایکسپورٹ ہو، آٹے کی امپورٹ ہو، آٹے کی ایکسپورٹ ہو، ایل این جی کی امپورٹ ہو، ایل این جی کی ایکسپورٹ ہو، ہر جگہ پر فیصلوں کے اندر مجرمانہ غفلت کی گئی، اور اس آرڈیننس کے تحت اس بات کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی حکومتی عہدیدار، چاہے وہ وفاقی کابینہ کا رکن ہے، چاہے وہ صوبائی کابینہ کا رکن ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کوئی وزیر ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے یا اس کی پروونشل کیبنٹ ہے، اس کو کسی بھی قسم کے مستقبل کے اندر خدشات نہ رہیں احتساب کے، لہٰذا اس آرڈیننس کے اندر جو زیادہ تر فوکس ہے، جو 28 ترامیم تجویز کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام عمران خان صاحب کو این آر او یا عمران خان صاحب کی کابینہ کو این آر او دینے کے لیے ہے۔ اب اگر 21 اکتوبر تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو پھر یقینی طور پر
یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہی ہمیں 3 گروپس نظر آتے ہیں. ترین گروپ نظر آتا ہے, ہمیں خسرو بختیار گروپ نظر آتا ہے, ہمیں پرویز خٹک گروپ نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے ہے, ساتھ مسلم لیگ کاف ہے. یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ انریسٹ نظر آئے گا. اور اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ جاتی ہے, ان کی سپورٹ کا برملا طور پر اظہار نہیں کرتی, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ سیاسی میدان کے اندر سیاسی لڑائی آپ لڑیں, یا دوسرا آپشن ہے کہ وہ اپنا یہ والا غصہ اتارنے کے لیے سامنے آتے ہیں جو یہ اسمبلی والے معاملے پر ہے, تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل مشکلات کے اندر خاصا اضافہ ہوگا. اور ان کا جو ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات کا اور نیب آرڈیننس کا, یہ نہ صرف دونوں متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور وفاق دونوں جگہ پر کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد کا ماحول بھی بن سکتا ہے. اب یہاں پر بھی 2 آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس, یا تو وہ اس ریٹریٹ کو قبول کر لیں, یعنی ان 2 بلز کی ناکامی کے بعد وہ از خود اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں, اپنی حکومت کو ختم کر دیں, یا وہ تحریک عدم اعتماد کا انتظار کریں جو پنجاب میں بھی آ سکتی ہے, جو مرکز میں بھی آ سکتی ہے. ممکنہ جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے ہیں. دوسرا جو اہم معاملہ اس حوالے سے ہے کہ یہ تنازع حل کیسے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشنز باقی بچی ہیں, یا تو وہ اس سمری کے اوپر لکھ دیں اپرووڈ ہونے سے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو تھوڑا سا سکھ کا سانس مل جائے گا, وہ دسمبر, جنوری, فیبروری, مارچ یا اگلے بجٹ تک معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ اپنا جو انتخابی ایجنڈا ہے, انتخابی بلز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ترقیاتی منصوبے جو ان کی حکومت نے شروع کیے ہیں خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے اندر, یہ مکمل ہو سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو انتخابات کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں, لوگوں کے کچھ ترقیاتی کام کر دیے, سڑکیں بن گئیں, گلیوں میں سولنگ ہوگی, اسٹریٹ لائٹ لگ گئی, واٹر سپلائی کے کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے, لہٰذا ہم نے جو حلقوں کے ہے وہ منہ متھے نکال دیے, لہٰذا اب ہم حلقوں میں جا سکتے ہیں. ادروائز حلقوں میں جانے کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلم ہوگا, اور یہ تمام صورتحال اس صورت ڈیولپ ہوگی جب وہ سمری کے اوپر ریجیکٹڈ لکھتے ہیں. ابھی تک انہوں نے اس سمری کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ اس پر یس لکھا اور نہ نو لکھا, بلکہ صورتحال تو یہاں تک ہے ایک بندے نے ایک دوست نے بات کرتے ہوئے یہاں تک بتایا کہ بھائی صورتحال اس حد تک تھی کہ خان صاحب نے جو ان کا دبئی کا وزٹ تھا اس کو بھی اس کو منسوخ کر دیا, اور وہاں پہ جانا تھا انہوں نے پاکستان کے وہ جو ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پریڈ کرنی تھی گورنمنٹ نے ایک طے کیا ہوا تھا اس حوالے سے, لیکن وہ بھی انہوں نے جانا پسند نہیں کیا, کیونکہ میرے دوست نے مذاقاً یہ بات کی کہ بھائی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں چلا گیا تو کہیں اعظم خان صاحب بطور پرنسپل سیکرٹری ہی سمری پر ایکسیپٹڈ نہ کروا دیں کہ سین اینڈ اپرووڈ, جو عموماً جو سرکاری دستاویز پہ لکھا ہوتا ہے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر از خود تو سمریز کے اوپر سائن نہیں کرتے, ان کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے آ جاتا لکھا ہوا سین اینڈ اپرووڈ, تو کہیں ایسا نہ لکھا ہوا آ جائے, لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ وہ دبئی کا دورہ نہ کریں. خیر, اب جو صورتحال بن رہی ہے, اس صورتحال کے اندر جو میری نظر کے اندر ایک طرف تو عمران خان صاحب کے اوپر جو دباؤ ہے وہ یقینی طور پر زیادہ ہے, دوسری جانب اگر میں پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھوں تو اس وقت نواز شریف صاحب کا پلہ ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہو چکا, کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ ان فیکٹ جیت چکا ہے, اور عمران خان صاحب چاہے اس بات کو برملا تسلیم کریں یا نہ کریں کہ وہ بھی اب جو اپنے حلقوں کے اندر بات کر رہے ہیں وہ بھی سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو میں نے ابھی ٹویٹر دیکھ رہا تھا آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے, تو وہاں پہ میں نے 2 ٹویٹس دیکھے, ایک عارف بھٹی صاحب کا ٹویٹ تھا, ایک ارشد شریف صاحب کا ٹویٹ تھا, اور دونوں یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ تسلیم کیے جاتے ہیں کہ یہ مانے جاتا ہے, سوچا جاتا ہے یا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حکومتی کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں. اور انہوں نے ایک نے ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی کے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے والی نا, یہ انہوں نے ایک اس کا کلپ شیئر کیا ہوا تھا, اور دوسری طرف ارشد شریف صاحب نے جو کلپ شیئر کیا ہوا تھا وہ یہ تھا دل لہجہ نکی جی ہاں کر کے, ایک پاکستانی فلم تھی پنجابی نکی جی ہاں اس کا نام تھا. تو مطلب یہ تھا کہ ابھی تک نہ ہاں ہوئی ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے کوئی اور جواب آیا ہے, لہٰذا اس وقت بھی وہی صورتحال ہے جو آج سے 3 دن پہلے تھی. اور اب اس طریقے سے کیونکہ کھلے عام اس حوالے سے بات نہیں ہوتی نیشنل میڈیا پر, لیکن یہ ٹویٹس کی زبان میں اور اس طریقے سے استعاروں کی زبان کے اندر یہ ساری گفتگو چل رہی ہے. یعنی اس وقت جو ان دونوں ٹویٹس کے حوالے سے یا باقی اگر دیکھا جائے تو بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اب
آخر کار کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو 6 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ملک کے اندر سویلین بالادستی ہونی چاہیے. اور جس دن عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تو بالواسطہ طور پر وہ نواز شریف صاحب کو نہ صرف اپنا لیڈر تسلیم کریں گے بلکہ ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.